بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین کو آج کا یہ جشن سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا دنیا میں نزول، اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں مولا کی بارگاہ میں کہ میرا مالک تمام ولایت علی پہ کاربند مومنین عزادار مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تمام کو سوائے غم مظلوم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے، اور میرا مالک ہر طرح کی حادثے پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں معذرت خواہ ہوں کہ ہمارا جو وقت 8:30 پاکستانی ٹائم کے مطابق تھا، اس میں تھوڑی سی آپ کو زحمت انتظار کی اٹھانی پڑی، اس میں تھوڑا تاخیر ہوئی، اور تاخیر بھی جو ہے وہ اس چینل کی طرف سے نہیں ہوئی، میری ذاتی مصروفیت کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوئی، جس کے لیے میں آپ سے اور ولایت علی چینل 313 سے معذرت خواہ ہوں، اور مولا پاک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ گفتگو کا مرکز و محور ہے اس آقا و مولا کی ذات، اس شہنشاہ کا تذکرہ جس کی شہادت کے عنوان سے ہم نے کچھ معروضات آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کی تھیں، اور کچھ معروضات آج پیش کی جائیں گی۔ ہمارے لیے انتہائی خوش قسمتی ہے کہ لوگ جن کی ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں، خدا نے ہمیں ایسے برحق ہادی عطا فرمائے ہیں، ایسے برحق آئمہ عطا فرمائے ہیں، ایسے برحق آقا و مولا عطا فرمائے ہیں کہ جن کا صرف اور صرف صفات میں سے ہادی ہونا ثابت نہیں، ان کے القاب میں بھی ہادی ہونا ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لقب لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے اوصاف کی وجہ سے القاب دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے آئمہ وہ ہیں جن کو القاب اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ بے شک۔ اور مخلوق جسے سچا کہے وہ اور ہوتا ہے، اور جسے اللہ صادق کہے وہ اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ۔ جسے مخلوق امام کہے وہ اور ہوتا ہے، اور جسے اللہ امام کہے وہ اور ہوتا ہے۔ جسے مخلوقات اور انسان اپنے لیے ہادی منتخب کرے وہ اور ہوتا ہے، اور جسے اللہ ہادی بنا کے اتارے وہ اور ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 12 کے 12 آئمہ کا ایک تسلسل ہے، ہمارے پاس 12 کے 12 آئمہ کا ایک مکمل تذکرہ موجود ہے کہ ہم 12 بعد رسول 12 آئمہ کے قائل ہیں، اور ہمارے لیے یہ انتہائی عزت و فخر کی بات ہے کہ ہم پہلی سانس سے سر سجدے میں رکھیں اور صبح قیامت تک سر نہ اٹھائیں، تو میں پروردگار کا شکر پھر بھی ادا نہیں کر سکتا کہ اس اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا فرمائے ہیں کہ جو پہلے نے حلال کیا ہے وہ 12ویں تک حلال ہے، جو پہلے نے حرام کیا ہے وہ 12ویں تک حرام ہے۔ لوگوں کے ہاں امام بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ شریعت میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ لوگوں کے ہاں یہ موجود ہے کہ مذہب جعفریہ میں 12 آئمہ ہیں، لوگوں کے ہاں یہ 12 نہیں، لوگوں نے فقہ کے اپنے 4 امام بنائے، آئمہ اربع کے قائل ہیں، ہم آئمہ اثنا عشرہ کے قائل ہیں۔ ہمارے ہاں 12 آئمہ ہیں، لوگوں کے پاس 4 امام ہیں، لیکن 4 کے 4 اماموں میں فرق ہے۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ یہاں ہاتھ رکھنا ہے تو دوسرے نے کہا ہے یہاں ہاتھ رکھنا ہے، تیسرے نے کہا نہیں ناف پہ ہاتھ رکھنا ہے، تو یہاں چاروں کے ہاں فرق ہے۔ ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، جو پہلے نے کہا وہی 12ویں نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہی آخری نے کہا۔ یہاں نام بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، اسماء مبارکہ میں القابات بدلتے ہیں، لیکن شریعتیں نہیں بدلتی، احکامات نہیں بدلتے، حکم نہیں بدلتے۔ ہمارے ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسے امام عطا فرمائے ہیں کہ ہم ان کا دنیا میں آنا بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ان کے دنیا میں آمد کی خوشی بھی ہے، کیونکہ لوگوں کے ہاں جو امام ہیں جب وہ دنیا میں پیدا ہوئے تو وہ امام نہیں تھے۔ سبحان اللہ قبلہ۔ ہمارے ہاں امام آ کے نہیں بنتا، ہمارے ہاں امام بن کے آتا ہے۔ جو آ کر بنے وہ اور ہوتا ہے، جو بن کر آئے وہ اور ہوتا ہے۔
جو آ کر بنتا ہے اسے لوگ بناتے ہیں، جو بن کر آتا ہے اسے اللہ بناتا ہے، اور ہم اللہ کے بنائے ہوئے کے قائل ہیں، ہم لوگوں کے بنائے ہوئے کے قائل نہیں۔ جیو قبلہ جیو۔ ذرا تصور سمجھیں، ذرا ایک اس تناظر میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو عقیدہ امامت ہے وہ کتنا روشن ہے، ہمارے ہاں جو عقیدہ امامت ہے وہ کتنا واضح ہے کہ کسی عام مسلمانوں کے امام میں، خلیفہ میں، اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ اور اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ، دونوں میں ایک چھوٹا سا میں فرق بتا دیتا ہوں۔ لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ جب گھر سے نکلتا ہے اپنی بیعت کروانے کے لیے تو وہ ایک عام مسلمان ہوتا ہے، ذرا اس لفظ کو سمجھے گا۔ لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے بیعت کروانے کے لیے، دربار کی طرف جاتا ہے تو وہ ایک عام انسان ہوتا ہے۔ جب وہ دربار میں آ کے بیعت کرواتا ہے تو اب وہ خلیفۃ المسلمین ہو جاتا ہے۔ جب گھر سے نکلا تو عام انسان تھا، بیعت کروائی تو خلیفہ بن گیا۔ لیکن جنہوں نے بیعت کی وہ جب گھر سے نکلے تب بھی وہی تھے، جب واپس گئے تب بھی وہی۔ یہاں بیعت جس کی جاتی ہے اس کا سٹیٹس تبدیل ہوتا ہے، جو بیعت کرتے ہیں ان کا سٹیٹس تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن امامت کے ہاں فرق کیا ہے؟ امامت کے ہاں فرق یہ ہے کہ جب امام گھر سے نکلتا ہے وہ تب بھی امام ہوتا ہے، جب وہ مسجد میں آتا ہے وہ تب بھی امام ہوتا ہے، اس کی بیعت کی جائے تب بھی امام، بیعت نہ کی جائے تب بھی امام۔ لیکن کرنے والوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو بیعت نہیں کرتے وہ منافق ہوتے ہیں، جب بیعت ہو جاتی ہے تو وہ مومن ہو جاتے ہیں۔ بیعت کی جائے تو مسلمان تھے، لیکن جب بیعت کر لی تو اب مسلمان۔ لیکن فرق کتنا پڑ گیا کہ بیعت جب کرنے کے لیے آئے تھے تو عام مسلمان تھے، جب بیعت کر چکے تو سلمان بن گئے، جب بیعت کرنے کے لیے آئے تھے تو بے ذر تھے، بیعت ہو گئی تو ابو ذر بن گئے، بیعت کرنے کے لیے آئے تھے تو عام انسان تھے، بیعت ہو چکی تو اب علیہ السلام ہو گئے۔ تو مسلمانوں کے بنائے میں اور اللہ کے بنائے میں فرق ہے کہ وہاں جس کی بیعت ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، اور یہاں جو بیعت کرتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ قبلہ۔ ہماری گفتگو ہے اپنے اس آقا و مولا پہ جنہیں سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی گزشتہ گفتگو میں کہا تھا اس میرے مولا کا لقب ہادی ہے، اور میں نے پچھلی گفتگو جو مولا کی شہادت کے عنوان سے ہوئی تھی اس میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ امام کے فضائل و مناقب سے نکل کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام نے اپنے دور پہ وہ سیاسی جدوجہد کیا کی تھی، امام کون سی انقلابی تحریکوں کے بانی تھے، امام نے کیسے کیسے زمانے کو ظہور کے لیے تیار کیا تھا، غیبت کے لیے تیار کیا تھا۔ تو ہماری گزشتہ گفتگو اس جگہ پہ آ کر رک گئی تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے دور میں لوگوں کو غیبت کے بارے میں تیار کرنا شروع کر دیا، غیبت کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے کہ اب امامت جو ہے وہ اپنے 10ویں باب پہ آ گئی ہے، اور اس کے بعد ایک 11واں دور ہے، اور پھر اس کے بعد ایک طولانی دور ہے 12ویں امام کی غیبت کا، اور 12ویں امام کی غیبت کے بعد اس نے قیامت تک کے لیے چلنا ہے۔ تو اس پورے نظام کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے صرف 12ویں امام کی ذمہ داری نہیں تھی، 11ویں امام کی ذمہ داری بھی ہے، 10ویں امام کی ذمہ داری بھی ہے، اور 9ویں۔ جیسے جیسے آئمہ پیچھے چلتے جائیں گے ویسے ویسے اس دور میں ذمہ داری کم ہوتی گئی، لیکن جو آخری آئمہ ہیں 10ویں 11ویں اور 12ویں، 10ویں اور 11ویں امام نے ظہور کی، غیبت کی تیاریاں مکمل کی کہ امت کو غیبت کے لیے تیار کر دیا جائے کہ جب امام غائب ہو جائے تو اس سے ہدایت کیسے لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی گزشتہ تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ 7ویں امام کا دور طولانی قید خانہ، 8ویں امام کا دور ہجرت کا دور، 9ویں امام کا دور قید خانے کا دور، 10ویں امام کا دور قید خانے کا دور، 11ویں امام کا دور قید خانے کا دور۔ تو ہمارے چھٹے امام کے بعد جو اگلے آئمہ ہیں، جو اگلے 5 امام ہیں، ان 5 اماموں نے اپنا زیادہ وقت امت سے دوری اختیار رکھی، زیادہ وقت زندان میں رہے، زیادہ وقت زندانوں میں اس لیے گزارا تاکہ اگر ہم ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ امت میں موجود نہ ہوں تو امت ہم سے رہنمائی کیسے لے گی۔ یہ دراصل زندان نہیں تھے، یہ دراصل امت سے جدائی نہیں تھی، بلکہ غیبت کی تیاری تھی۔ لوگوں کو غائب امام کے، امام اگر نظروں سے اوجھل ہو تو اس سے ہدایت کیسے لیتے ہیں، اگر سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تو اس سے روشنی کیسے لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آئمہ کا دور جو تھا اس عنوان کے ساتھ زیادہ روشن دور تھا، زیادہ واضح دور تھا
کہ لوگوں کو غیبت کے بارے میں تیار کرنا تھا۔ میں نے گزشتہ تقریر میں کہا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے جب لوگوں کو غیبت کے لیے تیار کیا تو امام نے لوگوں کے درمیان جو اپنے فقہا کو نامزد کیا، ان فقہا کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ائمہ کی احادیث کے بارے میں بتاتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ اگر یہ چیز حلال ہے تو کس امام کی حدیث کے مطابق حلال ہے، یہ حرام ہے تو کس امام کی حدیث کے مطابق حرام ہے۔ وہ لوگوں کو احادیث معصومین پہنچایا کرتے تھے، وہ لوگوں کو نص معصوم دیا کرتے تھے۔ تو اگر یہی نظام قیامت تک کے لیے موجود رہتا اور احادیث ائمہ سے روشنی لی جاتی تو آج یقیناً با یقیناً سب سے روشن ترین چہرہ دنیا میں اس عنوان کے ساتھ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کا ہوتا۔ لیکن رسالت مآب نے ایک جنگ میں کہا تھا کہ تم مسلمان یہ درہ نہ چھوڑنا، اگر تم نے درہ چھوڑا تو تم جنگ ہار جاؤ گے۔ چند لمحوں کے لیے مسلمانوں نے درہ چھوڑا تو جیتی جنگ ہار گئے۔ رسول نے فرمایا تھا یہ در نہ چھوڑنا، تو درہ چھوڑنے سے بھی مسلمان ہار گئے اور در چھوڑنے سے بھی مسلمان ہار گئے۔ رسالت مآب کی واضح حدیث تھی کہ میں تمہارے درمیان دو روشن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دونوں کا وزن تمہارے سامنے ہے، ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہے۔ اب ان کے ساتھ متمسک رہنے کا حکم تھا۔ درمیان میں رسول نے کوئی حدیث نہیں کہی تھی کہ میں تمہیں قرآن کے ساتھ حافظان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ مفسرین قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ علماء قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو جو تمہیں قرآن کا ترجمہ بتائیں گے، جو تمہیں قرآن کی تفسیر بتائیں گے، نہیں فرمایا قرآن کے ساتھ میں تمہیں اہل بیت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو لہٰذا اگر ہم نے قرآن کے ساتھ متمسک رہنا تو وہ صرف اہل بیت کا حکم تھا، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں تھا۔ امام ہادی علیہ السلام کی سیاسی زندگی کا آغاز ملعون ہارون رشید کے دور سے شروع ہوتا ہے اور ہارون رشید کے دور کے بعد، جیسے کہ میں نے گزشتہ اپنی تقریر میں کہا تھا کہ معتصم کا دور امام نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور سب سے مشکل ترین جو دور امام کی زندگی میں جس میں سب سے زیادہ جدوجہد امام کو کرنی پڑی وہ متوکل ملعون کا دور تھا، کیونکہ متوکل ملعون وہ ظالم ترین بادشاہ تھا، وہ شقی القلب اور ملعون ازلی انسان تھا جس نے اہل بیت علیہ السلام کو بہت زیادہ تکالیف دی تھی، جس نے بہت زیادہ تکلیفیں دی تھی ائمہ علیہ السلام کو، اور خصوصاً متوکل کے دور میں بہت زیادہ ظلم ہوئے، اور یہی متوکل تھا۔ اب یہ 232 ہجری کا دور تھا کہ جب واسق ایک ملعون جو عباسی بادشاہ تھا، اس کی موت کے بعد جعفر ابن معتصم، یہ اس کا نام تھا، متوکل ملعون کا نام جعفر ابن معتصم تھا۔ معتصم یہ اس کو مشہور یہ متوکل کے نام کے ساتھ ہوا تھا۔ ویسے متوکل نام جو ہے وہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، اس نے اہل بیت کے مقابلے پہ اپنا یہ لقب جو ہے وہ مشہور کرایا تھا۔ یہ اولاد علی علیہ السلام کا شدید دشمن تھا، اس میں جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی اولاد کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی تھی، اولاد علی کے ساتھ دشمنی تھی، اور اس کی کچھ نشانیاں جو تھیں کہ یہ برملا اپنی محافل میں، اپنی تقریروں میں اور اہل بیت سے دشمنی کا برملا اظہار کیا کرتا تھا، چھپاتا نہیں تھا، یہ برملا اظہار کیا کرتا تھا ملاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت مبارکہ جو کربلا میں تھی، ان کے لیے یہ اس کے اہداف میں تھا کہ کربلا میں قبر حسین کی زیارت کو کسی طریقے سے بند کروایا جائے۔ اس ملاؤن کا تیسرا دور تھا کہ اس نے اپنے دور میں آ کے علویوں کی اقتصادی بائیکاٹ کیا اور بیت المال سے ان کے وظیفوں کو روک دیا۔ جتنے بھی اولاد امیر المومنین سے وابستہ لوگ تھے ان تمام کو ان کا سوشل ایسا بائیکاٹ کیا تاکہ وہ سماجی اور اقتصادی حوالے سے ان کو کمزور کیا جائے۔ پھر اس کا چوتھا جو سب سے بڑا ظلم تھا کہ اس نے مولا امام ہادی علیہ السلام کو، امام علی نقی علیہ السلام کو سخت دباؤ میں رکھا اور مدینہ سے سامرا بلا کے انہیں نظر بند کیا تاکہ وہ سیاسی طور پہ کسی بھی تحریک کا حصہ نہ بن سکے۔ پھر اس نے امام ہادی علیہ السلام کے ایک بھائی ہیں جناب موسیٰ مبرکہ، جناب موسیٰ مبرکہ کی زیارت آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو اطراف کم میں حضرت موسیٰ مبرکہ کی زیارت جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ امام ہادی علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اس نے بہت زیادہ دباؤ حضرت موسیٰ مبرکہ پہ ڈالا۔ حضرت موسیٰ مبرکہ کہتے ہیں برقع پہننے والے، یہ اتنے خوبصورت تھے کہ یہ اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے اور اپنے آپ کو مرد ہو کے برقع پہنتے تھے، یہ اتنے حسین تھے جس کی وجہ سے عرب کے لوگ انہیں موسیٰ مبرکہ کہتے تھے۔ تو اس متوکل ملاؤن نے حضرت موسیٰ مبرکہ کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ امام علی نقی جب تک قید خانے میں ہیں تو آپ کو میں اگر یہ
طاقت دوں اگر میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ امامت کا اعلان کر دیں. لیکن حضرت موسیٰ مبرکہ اس نے اس کی سازش کا پورا مقابلہ کیا، تو اس نے حضرت موسیٰ مبرکہ کے کو شہید کروانے کی مختلف کوششیں کرنی شروع کر دی. اس کے دور میں علویوں کی جو تحریک تھی، جو مولا امیر المومنین کے اولاد کی جو تحریکیں تھیں، جو بعد از کربلا شروع ہوئی تھی، یہ بہت زور و شور میں تھی اور اس تحریکوں کے مختلف بانی تھے. اس نے ان تحریکوں سے لڑنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد شروع کی تھی. اب یہ وہ دور تھا جس دور میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا، ان تمام شاعر کو کربلا کی زیارت کو زندہ رکھنا تھا، امام حسین کے انقلاب کو زندہ رکھنا تھا، دین الہیہ کو زندہ رکھنا تھا، ولایت امیر المومنین کو زندہ رکھنا تھا. ان تمام چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا اس جیسے ظالم اور ملعون کے دور میں ان تمام چیزوں، تمام تحریکوں کو لے کے چلنا یہ آسان کام نہیں تھا. لیکن میرے مولا نے اس کے ہوتے ہوئے اس ملعون شخص نے، متوکل نے، ایک ابن سقیط نامی ایک شخص کو اپنے بیٹوں کا معلم بنایا اور انہیں پڑھانے کے لیے، انہیں ٹیچ کرنے کے لیے اس نے اس شخص کو بلایا. لیکن وہ بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں محبت اہل بیت بھی تھی. اس متوکل نے اپنے 2 بیٹے موز اور معید کے لیے اس کو معلم بنایا. تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. تو اس کا ظلم ذرا سنانے کے لیے میں یہ واقعہ بتانے لگا ہوں کہ اس کو دشمنی کتنی تھی اہل بیت سے، اس کو آئمہ سے دشمنی کتنی تھی. اس نے ایک دن ابن سقیط کو بلا کے اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول کے بیٹے حسن اور حسین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان میں کوئی فضیلت نہیں تھی، کوئی فضائل نہیں تھا، تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میرے یہ 2 بیٹے اور رسول کے ان 2 بیٹوں میں تم افضل کس کو مانتا ہے؟ جب اس ملعون نے یہ سوال کیا تو اس شخص نے یہ جملہ کہا کہ تو اپنے بیٹوں کا موازنہ حسن و حسین سے کر رہا ہے جبکہ میں ان کا مقابلہ کمبر سے بھی نہیں کر سکتا. جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو اس ملعون نے ان کی زبان جو ہے وہ گدی سے کھینچ لی اور انہیں اس حالت میں شہید کر دیا. اب حضرت امام علی نقی علیہ السلام جو ہے وہ متوکل کی طرف سے مختلف قسم کی تکلیف، ظلم، ستم، ان تمام چیزوں کا سامنا کر رہے تھے اور اس ملعون کا ارباب اقتدار جو تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. متوکل کو خبر پہنچ رہی تھی کہ امام مدینہ میں علوی تحریکوں، جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں ان تمام تحریکوں کو امام دیکھ رہے ہیں. اس نے 200 اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. آواز نہیں آ رہی الوی بھائی. الوی بھائی لاگ ان دوبارہ کرنا پڑے گا. الوی بھائی لاگ ان دوبارہ کرنا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. 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 جی قبلہ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے بالکل ماشاءاللہ. تو اب امام ہادی علیہ السلام جو ہیں وہ جب متوکل امام کو مدینہ سے سامرا کی طرف بلواتا ہے اور سامرا آ کے امام علیہ السلام جو ہیں وہ ایک مسلسل تحریک کا بندوبست کرتے ہیں. جب مکمل تحریک کا ایک بندوبست ہوتا ہے تو متوکل کے دربار میں وابستہ بہت سے ایسے افراد جو صدا سے دشمنی رکھتے تھے وہ اسے مسلسل
اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تقابل کرواتے تھے، مفاخرہ کرواتے تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ تو اب اس کے دربار میں مختلف قسم کے مناظرے ہوتے ہیں جس میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام برابر ان کو بلوایا جاتا ہے اور مولا باقاعدہ دربار میں بیٹھ کے ان مناظروں میں حصہ لیتے ہیں، جس میں بہت سے مناظرے جو ہیں وہ بہت سے شہرا آفاق امام علی نقی علیہ السلام کے مناظرے ہیں۔ انہی مناظروں میں سے وہ ایک راہب کے ساتھ پیش آنے والا مناظرہ ہے جس میں اس کے ہاتھ سے وہ ایک نبی کے بدن کی ہڈی جو ہے وہ لی جاتی ہے۔ اس کے بعد علم نحو پہ، علم فلسفہ پہ بہت سے مناظرے ہیں جو اسی ملعون کے دور میں ہوئے۔ اب اس دور میں کچھ قیام ہوئے جو کربلا کے بعد، دیکھیں ہم اکثر تاریخوں میں بعد از شہادت امام حسین ایک قیام کو مانتے ہیں، ایک قیام زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں شاید امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امیر مختار تھے جنہوں نے دشمنان اہل بیت سے انتقام لینے کے لیے قیام کیا تھا۔ میں نے ایک اسی ولایت علی چینل 313 میں جناب زید کا قیام بھی پڑھا ہے کہ جناب زید کا قیام کیا تھا۔ اس میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں ایک قیام برپا ہوا ہے جو حسن ابن زید کا قیام ہے، جس کے بارے میں زیادہ تاریخیں جو ہیں وہ بیان نہیں کرتے اور ممبر سے اسے کم بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ابن زید ابن محمد ابن اسماعیل ابن زید ابن حسن ابن علی، مولا امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مصنع، ان کے بیٹے زید، زید کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے پھر محمد، اور محمد کے بیٹے زید، اور پھر حسن۔ یہ حسن ابن زید کا قیام جو تھا یہ بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام اسی امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں ہوتا ہے۔ جب عباسی حکومت مختلف قسم کے مظالم برپا کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس علاقے کے لوگوں نے محمد بن ابراہیم نامی ایک شخص ہے علوی، اس کی بیعت کرتے ہیں، اس کو بیعت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ خبر جو ہے وہ جناب حسن بن زید کو پہنچتی ہے تو طبرستان کے پہاڑوں کے دامن میں رہنے والے اور اطراف و اکناف کے جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ جب اس کی بیعت پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو حسن ابن زید نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مل کر عامل پر قبضہ کرتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑی جنگ لڑتے ہیں جس میں خلیفہ کی فوجوں کو شکست ہوتی ہے اور حسن ابن زید اس میں بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہاں پر ایک نعرہ برپا کیا جاتا ہے الرضائے آل محمد، کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ حکومت کے لیے نہیں کر رہے، یہ آل محمد علیہ السلام کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ دور یہ تھا کہ جب متوکل کا دور شروع ہو چکا تھا اور اس دور میں یہ تحریک اپنے زور و شور پہ تھی، لہٰذا امام علی نقی علیہ السلام کو قید خانے سے بلوا کے متوکل اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ آپ ایک ممبر پہ جا کے خطبہ دیں اور خطبے میں آپ واضح طور پہ کہیں کہ یہ جتنی بھی علوی تحریکیں چل رہی ہیں بعد از قتل امام حسین، اولاد علی کے جتنے بھی افراد یہ مختلف قسم کی عباسی حکومت کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں، وہ تمام کی تمام تحریکیں جو ہیں وہ حق پر مبنی نہیں ہیں، اور میں علی نقی جو ہیں وہ ان تحریکوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ لیکن حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے لیے جب بہت بڑے دربار میں لوگوں کا رش اکٹھا کیا جاتا ہے اور رش اکٹھا کرنے کے بعد آپ کو ممبر پہ بلایا جاتا ہے، اور ممبر پہ بلانے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام یہاں پر آ کے ان تمام تحریکوں سے اختلاف کریں گے اور تمام تحریکوں کے مقابلے پہ یہ کہیں گے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن حضرت امام علی نقی علیہ السلام ممبر پہ آتے ہیں اور ممبر پہ آ کے خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میرے مالک فرماتے ہیں کہ اگر تم بعد از رسول غدیر میں اعلان ولایت کے ساتھ متمسک رہتے تو ان جیسے ظالم بادشاہ تم پر مسلط نہ ہوتے۔ جو ہی امام یہ لفظ بولتے ہیں تو اس وقت متوکل جو ہے وہ اٹھتا ہے اور اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، اور مخاطب کر کے مولا کی توہین کرنے کی خاطر اٹھ کے ایک لفظ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اعوذ باللہ، کہ ان کی طرف سے جو یہ کہا جا رہا ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے اور حق پر مبنی نہیں ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کو چونکہ قید خانے سے بلایا جاتا ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام جب متوکل کے دربار میں ولایت امیر المومنین پہ بات کرتے ہیں، غدیر پہ بات کرتے ہیں، سلسلہ امامت پہ بات کرتے ہیں، خاندان اہل بیت پہ بات کرتے ہیں، نظام الہیہ پہ بات کرتے ہیں، تو جو ہی متوکل امام کی طرف سے یوں اشارہ کرتا ہے تو متوکل نے اپنے دربار میں لوگوں کو بٹھاتے ہوئے
ایک شخص کو اشارہ کرتا ہے اور اشارہ کر کے امام کو گرفتار کروایا جاتا ہے. گرفتار کرنے کے بعد دربار میں مختلف قسم کے درندوں کو بلایا جاتا ہے اور درندوں کو بلا کے جو ہی وہ درندے خونخوار درندے جن میں بھیڑیے بھی تھے اور مختلف قسم کے درندے تھے ان کو متوکل دربار میں بلاتا ہے اور امام کے ارد گرد ایک لوہے کا پنجرا رکھ دیا جاتا ہے اور وہ لوہے کے پنجرے کے اندر امام کو بند کر کے ان درندوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لوگ ڈر کے مارے بالکل دربار سے دیواروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ علی نقی علیہ السلام نے متوکل کے سامنے یوں اپنے حق اور اپنے حقوق کی بات کی تو متوکل یقیناً ان کے ساتھ ایک بہت بڑا انتقام لینے والا ہے. اور جو ہی خون خار اور بھیڑی درندے جن کو مدت کے بھوکے درندے جن کو امام کی بارگاہ میں چھوڑا جاتا ہے تو جو ہی امام کا وہ لوہے کے اس پنجرے کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ درندے آ کے امام علی نقی علیہ السلام کے قدموں کو چاٹتے ہوئے مولا کے قدموں پہ اپنی پیشانیوں کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. جو ہی اپنی پیشانیوں کو رگڑتے ہیں تو متوکل کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ چہرے کی رنگت کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوا امام کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم جادوگر ہو, یقیناً تم نے جادو کیا. امام علی نقی علیہ السلام وہیں پہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور وہ قرآن کی آیت وہ پڑھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے کہا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے اور حضرت یعقوب نے جا کے صحرا میں آواز دی تھی اور بھیڑیوں کو اکٹھا کیا تھا تو اس بھیڑیوں کے سردار نے کہا تھا کہ ہم درندوں پہ نبی اور اولاد نبی کا خون اور گوشت حرام ہے. مولا جب اس آیت کو پڑھتے ہیں اور آیت کو پڑھنے کے بعد امام فرماتے ہیں اے ملعون تو نہیں جانتا کہ درندوں پر نبی اور نبی کی اولاد کا خون حرام ہے. یہ کہنے کے بعد امام اس درندوں کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ خون خار درندے جب متوکل کی طرف دوڑتے ہیں تو دوڑتے ہوئے درندوں کو دیکھ کے متوکل چیخ مار کے کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ زمین پر آپ ہی اللہ کی پناہ ہیں اور آپ ہی اللہ کے برگزیدہ ترین لوگ ہیں, آپ کو آپ کے جد کا واسطہ میری جان کو بچائیے گا. اور یہ ہے میرے امام علی نقی علیہ السلام کا کردار کہ امام درندوں کو حکم کرتے ہیں اور درندے وہیں پہ اپنے قدموں کو روک دیتے ہیں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں. جب پہلے درندے اس نے چھوڑے تھے تو امام نے اپنا آپ ثابت کیا کہ ہم اولاد نبی ہیں. جب امام نے درندے اس کی طرف بھیجے تو امام نے قہر الہی کا مظہر ہونے کا ثبوت دیا اور جب درندے اس کی طرف دوڑے اور اس نے مدد کے لیے پکارا تو امام نے نمائندہ الہی ہونے کا ثبوت دیا. یہ دربار کا ایک ایسا معجزہ تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں امام علی نقی علیہ السلام کا ایک خوف بٹھا دیا تھا, ایک دھاگ بٹھا دی تھی. امام علی نقی علیہ السلام کے اس معجزے کو جب شہرت ملی تو لوگوں نے متوکل سے اظہار نفرت کرنا شروع کر دیا اور امام علی نقی علیہ السلام سے اظہار محبت کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک واقعہ تاریخ کہتی ہیں کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی وجہ بنا تھا, سبب شہادت بنا تھا کہ اس ایک واقعے کے بعد متوکل کو اپنی حکومت جو ہے وہ ڈگمگاتی ہوئی نظر آئی. حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے قید خانے سے اپنے مختلف شاگردوں کے ساتھ روابط کو قائم رکھا, خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا اور تیزی کے ساتھ امام نے حکم دیا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ پورے کے پورے عرب و عجم میں ہمارے شاگردوں کو پھیلا دیا جائے تاکہ وہ احکامات اہل بیت, شریعت محمد و اہل بیت محمد اور احادیث معصومین دنیا تک پہنچائیں. اب حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک نظام قائم کر دیا تھا. یہ وہی نظام تھا جس کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے دور میں آ کے اس کو مضبوط کیا تھا. اس پورے کے پورے نظام کی جو بنیاد رکھی تھی, جس نے اس نظام کو شروع کیا تھا, وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام تھے. یہ میرے مولا کے دور کا ایک سیاسی کردار تھا, یہ میرے مولا کے دور کا ایک واضح ترین کردار تھا کہ 70 یزید ہوں تو ایک متوکل ملعون بنتا ہے. اس متوکل ملعون کے دور میں اس کے قید خانے میں رہ کے اتنی روشن تحریک شروع کی کہ سامرا میں رہتے ہوئے, اس ملعون کے شہر میں رہتے ہوئے, دشمنوں کے درمیان میں رہتے ہوئے امام نے ولایت معصومین کو زمانے تک پہنچایا, لوگوں کو ائمہ اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کا حکم دیا اور ایک نظام قائم کر دیا. ایک پورے کا پورا نظام, ایک جال بچھا دیا, ایک نیٹ ورک, ایک سلسلہ بچھا دیا. اب صاحبان ہم گفتگو کے اگلے زینے پہ آتے ہیں کہ یہ نظام کیا تھا. دیکھیں خدا نے جب آئمہ کو اتارا, خدا نے جب اپنے نمائندے زمین پر اتار دیے تو اللہ یہ جانتا تھا, اللہ یہ سمجھتا تھا کہ جب میرے نمائندے زمین پر اتارے جائیں گے تو شیطان اپنے نمائندوں کے ذریعے میرے نمائندوں کے ساتھ دشمنی کرے گا.
تو خدا نے ان کو دو طرح کی طاقتیں دے کے بھیجی تھی. ایک پہلی طاقت یہ تھی معجزے کی طاقت. ایک دوسری طاقت وہ تھی جو زمانے میں وہ اپنے کردار کے ساتھ منواتے تھے اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو لوگوں کے قلوب میں اتارتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری گئی. جتنے انبیاء پر، حضرت عیسیٰ پر، حضرت داؤد پر، یہ جتنے انبیاء پر کتابیں اتاری گئیں، یہ کتابوں میں جتنے بھی خدا صحائف اتارتا تھا، جتنے بھی خدا احکامات اتارتا تھا، یہ احکامات تھے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے تھے. ایک نظام تھا، ایک آئین تھا، ایک قانون تھا، ایک لا تھا جس کے تحت تمام مخلوقات کو اس باؤنڈری کے اندر لے کے آنا تھا. جب اس کے اندر آتے ہیں تو اب یہاں پر حلال بھی ہے، اب یہاں پر حرام بھی ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے دور سے پہلے امام جعفر صادق کے دور سے لے کر امام علی نقی کے دور تک، امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں، اس میں مختلف قسم کے آئمہ کو بنایا گیا، مختلف قسم کی جھوٹی حدیثیں پیدا کی گئی، مختلف قسم کے ایسے سلسلے بنائے گئے جس پہ امامت کے نظام کو منقطع کرنے کی کوشش کی گئی. امام علی نقی علیہ السلام نے اس ایک نظام کو زندہ رکھا، اس ایک نظام کو قائم کیا، اور اس ایک نظام کو قائم کرتے ہوئے امام نے باقاعدہ ایسی علمی تحریکیں شروع کی، ایسا علمی نظام شروع کر دیا کہ لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نظام سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. اب یہ نظام کیا تھا؟ تاکہ لوگ غیبت کے ساتھ متمسک رہیں، لوگوں کو غیبت کے بارے میں آگاہی رہے کہ ہم نے غیبت کے دور میں امام کے ساتھ متمسک کیسے رہنا ہے، ہم نے غیبت کے دور میں اپنے امام سے معجزات کیسے لینے ہیں. اب میرے مولا نے اس دور میں بہت سے زندہ معجزات کیے. ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ جس وقت عراب کی یعنی کہ عربوں گرفتاری کے لیے واسق فوج کا سربراہ بنا تو اس وقت میں مدینے میں تھا. امام ہادی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ چلو ایک ترکیوں کا ایک عظیم لشکر ہے جو گزر رہا ہے، تو ہم ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ کھڑے تھے کہ ایک فوج ہمارے سامنے سے گزری، تو ایک ترکی فوجی جو تھا وہ امام کے سامنے آیا اور اس نے ترکی زبان میں ایک جملہ کہا. امام نے اس کی زبان میں اس کا جواب دیا. وہ ترک گھوڑے سے اترا اور امام کی سواری کے پیر کا بوسہ لیا، اور وہ صحابی کہتا ہے ابو ہاشم جعفری کہ میں نے اس ترک نوجوان کو قسم دے کے پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا. تو ترک نوجوان نے مجھے میری زبان میں پوچھا یہ جو شخص کھڑا ہے کیا یہ پیغمبر ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس شخص نے ابو ہاشم جعفری سے، اس ترکی نے کہا کہ مجھے قسم ہے پروردگار کی، اس نے مجھے اس نام سے پکارا جس نام سے بچپن میں صرف مجھے میری ماں پکارتی تھی. نعرہ حیدری یا علی علی مولا. جی قبلہ جی. اب امام کے معجزات میں ایک بیان ہے، اشتر علوی کا بیان ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ متوکل کے ہاں گیا ہوا تھا، تو میں اس وقت جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر آل عباس بھی موجود تھے اور آل جعفر بھی موجود تھے. اتنے میں امام ہادی تشریف لائے. جو بھی لوگ اس وقت وہاں پر موجود تھے وہ سارے کے سارے امام کے احترام میں کھڑے ہو گئے. حضرت اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو گئے. یا تھوڑی دیر پر بنو عباس نے یہ لفظ کہا، جو بنی عباس تھے، کہ ہم لوگ علی نقی کے احترام میں کیوں اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ خدا کی قسم ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان کے احترام میں کھڑے ہوں، لیکن ہم مجبوراً اس احترام میں کیوں کھڑے ہوئے؟ اگر یہ خبر متوکل تک پہنچ گئی تو وہ یقیناً ہمیں سزا دے گا کہ ہم نے امام ہادی کا یہ احترام کیا. ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ میں وہاں پر موجود تھا کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میں متوکل اپنے گھر سے باہر آ رہا تھا. جو ہی متوکل اپنے گھر سے باہر آیا تو وہ عباسی ڈر گئے، اور عباسی ڈرے کہ یقیناً اب متوکل نے کسی نہ کسی غلام کے ذریعے یہ جاسوسی لے لی ہوگی کہ ہم نے امام علی نقی علیہ السلام کا احترام کیا. متوکل دربار میں بیٹھا اور دربار میں بیٹھ کے متوکل نے ان بنی عباس کے افراد کو بلایا. ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ جب میں دربار میں پہنچا تو وہ بنی عباس کے افراد موت کے خوف سے کھڑے کانپ رہے تھے کہ اب ہمیں متوکل سزا دے گا اور ہم اس کی کیا توجیہ پیش کریں گے کہ ہم نے علی نقی کا اٹھ کے احترام کیوں کیا. یا اتنی دیر میں امام علی نقی علیہ السلام دربار میں آ گئے. جو ہی امام علی نقی علیہ السلام دربار میں آئے
تو متوکل بے ساختہ امام کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جو ہی نعرہ متوکل حیدری یا علی جو ہی اللہم صلی اللہ جو ہی متوکل امام کے احترام میں کھڑا ہوا تو وہ بنی عباس نے دیکھ کے متوکل سے کہا کہ تو کہتا ہے کہ کوئی بھی ان کا احترام نہ کرے, تو ہم دیکھ رہے تھے کہ تو نے امام علی نقی کا اٹھ کے کھڑے ہو کے احترام کیا. تو متوکل نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس امر پہ بے قابو ہوں, میں اس امر پہ قدرت نہیں رکھتا, اس امر پہ قابو نہیں رکھتا. جو ہی علی نقی دربار میں آتے ہیں تو کوئی ایک طاقت ہے جو مجھے گردن سے پکڑ کے اس کے احترام میں کھڑا کر دیتی ہے. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار, جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. نعرہ حیدری یا علی علی مولا. جی قبلہ جی. تو اب میرے مولا کے بہت سے معجزات بھی ایسے مشہور ہوئے جس کی وجہ سے مولا کے ماننے والوں کو مولا سے ایک خاص قسم کا انس, ایک خاص قسم کی محبت, ایک خاص قسم کا ایک تعلق جو ہے وہ وابستہ ہو گیا. آپ اگر تہران چلے جائیں تو تہران میں ایک زیارت ہے حضرت شاہ عبد العظیم حسنی کی. اس کے بارے میں حکم معصوم ہے کہ تم میں سے کوئی کربلا نہیں جا سکا تو وہ عبدالعظیم کی زیارت کیا کرے, شاہ عبدالعظیم کی زیارت کیا کرے. آپ کا شمار جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سے عظیم افراد میں ہوتا ہے, اور آپ میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کے شاگرد تھے. صاحب بنی عباد کی تحریر ہے کہ عبد العظیم حسنی دینی باتوں سے واقف اور احکام قرآن کے باقاعدہ علوم سے واقف تھے. ایک مرتبہ امام ہادی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے تو یہی شخص ابو حماد رازی کہتا ہے کہ میں نے امام کی بارگاہ میں کچھ سوالات پیش کیے, کچھ مسائل میں نے امام سے دریافت کیے. جب میں رخصت ہونے لگا تو میرے مولا امام ہادی نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے کہا کہ ابو حماد, آج کے بعد تمہیں اگر کبھی کوئی مشکل ہو تو شاہ عبد العظیم سے رابطہ کرنا, آئندہ کوئی بھی سوال ہو تو عبد العظیم حسنی سے پوچھنا, کیونکہ یہ ہمارے دوستوں کو دوست رکھتا ہے. امام علی نقی ہادی علیہ السلام کے جتنے بھی مشہور ترین شاگردان تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے علوم میں ایک علیحدہ رنگ, ایک علیحدہ سلسلہ, ایک علیحدہ تعلق, ایک علیحدہ علوم کے ذریعے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف متوجہ فرمایا. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا بس میں آخر میں آ کے مولا کی زندگی کے, کیونکہ جشن کے حوالے سے آج کی یہ گفتگو ہے, تو امام محمد تقی علیہ السلام نے امام علی نقی علیہ السلام کو جو بچپن میں ان کی باقاعدہ امامت کا اعلان امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بالکل آخری دور میں, جب مولا کی شہادت کے قریب کا دور تھا, تو مولا نے امام علی نقی علیہ السلام کی باقاعدہ امامت کا اعلان اس وقت کیا تھا جب امام محمد تقی علیہ السلام کو سامرہ میں رکھا گیا تھا. تو مولا امام محمد تقی علیہ السلام سے جب دریافت کیا گیا کہ مولا کیا آپ کے بعد نظام امامت قائم رہے گا, تو مولا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری اولاد میں سے میرا بیٹا علی جو ہے وہ امام برحق ہے, اور وہی دنیا کو امامت کے ذریعے, نمائندہ الہی ہونے کے ذریعے علوم آل محمد سے روشناس کروائے گا. امام علی نقی علیہ السلام کا بچپن تھا اور امام محمد تقی علیہ السلام کی بزرگی تھی. امام محمد تقی علیہ السلام کے یہ آخری زندگی کے اوقات تھے جب میرے مولا کو سامرہ میں قید رکھا گیا تھا, اور امام علی نقی علیہ السلام بھی سامرہ ہی میں موجود تھے. جب اس وقت کہ ظالم ترین بادشاہ نے امام محمد تقی علیہ السلام کے گھر میں جب حملہ کیا, محاصرے کے لیے حملہ کیا, تو امام محمد تقی علیہ السلام تو قید خانے میں تھے, تو امام علی نقی علیہ السلام جو تھے وہ گھر کے اندر موجود تھے, اور امام کا بچپن تھا. تو حکم دے کے بھیجا گیا تھا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ امام محمد تقی نے کہا ہے کہ میرے اولاد میں میرا ایک بیٹا جس کا نام علی ہے جو میرے بعد میرا وارث ہوگا اور آنے والا امام ہوگا.
تو امام محمد تقی کے گھر کی سامرہ میں تلاشی لو، جو بھی فرزند ملے، جو بیٹا ملے، اسے گرفتار کرو یا قتل کر دو۔ ایک بہت بڑا لشکر جو ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے گھر میں پہنچا۔ جب یہ گھر کے اندر پہنچا تو ایک غلام دروازے پہ بیٹھا تھا۔ اس غلام نے جب لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو اس غلام نے کوئی اٹھ کے جگہ نہیں چھوڑی، کوئی ان کے خوف کی وجہ سے دوڑا نہیں، بھاگا نہیں، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا کسی چیز کو بن رہا تھا، اسے بنتا رہا۔ جو ہی لشکر اس کے قریب پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اس نے لشکر کو آب و تاب دیکھی ہے، اور لشکر دوڑتا ہوا آ رہا ہے امام کے گھر پہ چھاپا مارنے کی خاطر، امام کے گھر کی تلاشی لینے کی خاطر، اور یہ شخص اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوا۔ تو وہ لشکر اس کے قریب پہنچ کے اس سے پوچھتا ہے کہ محمد تقی کے گھر میں کون ہے؟ اس نے یوں بے ساختہ سر اٹھایا تو اس نے کہا کس کا پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے محمد تقی کے گھر میں کون ہے؟ فرمایا ان کا بیٹا علی۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ جس کو قتل کرنے کے لیے، جس کو گرفتار کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو یہ بڑی آسانی سے بتا رہا ہے کہ وہ گھر میں۔ تو وہ لشکر کے سردار نے پوچھا کہ وہ کہاں ملیں گے؟ تو فرمایا اندر بیٹھے۔ وہ کہتے جو ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو دکھنے میں باہر سے وہ چھوٹا سا گھر تھا، لیکن جو ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو ہمیں ایسے لگا جیسے ایک وسیع و عریض محل ہے جس کا صحن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ جو ہی ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پانی کے اندر، گھر کے صحن کے اندر ایک تالاب ہے جس کے اندر پانی، اور پانی کے اوپر ایک مصلی ہے، اور مصلی کے اوپر ایک شخص تشریف فرما ہے جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ جو ہی وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک پہلا سپاہی اس نے پانی کے قریب اپنا پاؤں کیا تو پانی کے اندر ڈوبنا شروع ہوا، دوسرا اس کو نکالنے کا وہ ڈوبنا شروع ہوا، تیسرا اس کو نکالنے کے لیے آگے بڑا ڈوبنا شروع ہوا، اور بے ساختہ باقی لشکر باہر کی طرف دوڑا۔ جب وہ دوڑ کے اس غلام کی طرف جانے لگا تھا تو غلام نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اندر علی ہے؟ نعرہ حیدری یا علی علی علی۔ میں نے تمہیں گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے بتا دیا تھا کہ اندر جو بیٹھا ہے وہ علی ہے۔ اس میرے مولا علی نے جس کا لقب نکی تھا، لقب ہادی تھا، اس علی اور اس علی میں جو مطابقت تھی وہ مطابقت یہ تھی کہ اس نے پچھلے محمد کی حفاظت کی تھی، اس نے آنے والے محمد کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ قبلہ، بے شک اس نے اس محمد کی حفاظت کی تھی جو رسول اللہ تھا، اس نے اس محمد کی حفاظت کی ہے جو آخری امام ہے اور ہمارے صاحب ہیں، ہمارے وقت کے امام ہیں۔ میرا مالک میرا اور آپ کا شمار مولا کے محبوں میں کرے، مولا کے ناصرین میں کرے، مولا کے محبت کرنے والوں میں کرے۔ آج کے اس جشن کی مولا تمام خوشیاں تمام شیعوں کو نصیب فرمائے۔ میرا مولا ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مصیبت سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی عزت کے صدقے سے دور فرمائے۔ دنیا کی تکالیف کا خاتمہ ہو، میرا مالک سکون عزت عطا فرمائے، سوائے محبت حسین غم حسین کے میرا مالک دنیا کی محبت اور دنیا کا غم نہ عطا فرمائے۔ میرا مالک ولایت علی، عزاداری حسین، حق سیدہ کی طرفداری اور آخری حجت کا انتظار یہ ہمارا مقدر فرمائے۔ ولایت علی چینل 313 کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، انتصار شاہ صاحب کے رزق، عزت، مال، صحت میں اضافہ فرمائے، ان کی خانوادہ، ان کی اہلیہ، ان کے بچوں میرا مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کے مرحومین بالخصوص ان کی والدہ کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک تمام دیکھنے اور سننے والوں کی جتنی بھی دعائیں، حاجات جو اس وقت وہ اپنے دلوں میں لے کے اپنی زبانوں میں لے کے بیٹھے، میرا مالک حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا صدقہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کی عزت کا صدقہ، امام محمد تقی علیہ السلام کی عزت کا صدقہ، امام محمد تقی علیہ السلام کی مسکراہٹ کا صدقہ، مولا کے نزول کا صدقہ، میرا مالک وہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی